السلام علیکم جی۔ پاکستان کے اندر آج پہلا دن تھا وزیر اعظم کا اپنی کابینہ کے بغیر، اور چاچو جو ہیں ان کے ساتھ پہلے دن ہی ہاتھ ہو گیا۔ کیا ہاتھ ہو گیا اس کے اوپر ہم آپ سے بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ چاچو کے ساتھ پہلے دن کون سا ہاتھ ہو گیا۔ چاچو نے پہلے تو ہاتھ کیا نا بیوروکریسی کے ساتھ، کہ صبح صبح 7 بجے دفتر پہنچ گئے۔ پتہ چلا بیوروکریسی کو تو 12 بجے سے پہلے آنے کی عادت نہیں ہے، کیونکہ مہاتما جو تھے وہ سوئے رہتے تھے، رات لیٹ تک پارٹی کیا کرتے تھے نا، وہی پارٹی جس کی نشاندہی جو ہے وہ عائشہ گل علیہ نے اپنے الزامات کے اندر کی تھی، کہ کس طرح ان کو میسیجز کیے جاتے تھے کہ آجو پھر پارٹی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ایک مرحوم کراچی والا تھا، وہ بھی کرتے تھے، اور عمران خان صاحب کے بھی میسیجز ان کے پاس تو بلیک میری میں تھے نا جی۔ تو وہ انہوں نے اپنا اللہ بھلا کرے آپ کا، تو اس نے کہا کہ میں میسج پبلک کر دیتی ہوں، آپ بھی ذرا اپنے میسج پبلک کر دیجئے، آپ اپنا دے دیجئے کہ آپ مجھے کس طرح کے واہیات میسیجز کرتے رہیں۔ تو وہ جو ہے وہ پھر بھاگ گئے مہاتما اس کے اوپر سے، وہ تو آپ کو یاد ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد جو تھا وہ ایک بلیک بیری جو تھا وہ ریحام خان کے پاس بھی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ پتہ چلا کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس چھوڑتے وقت انہوں نے 2 ایپل بھی رکھ لی ہیں اپنے پاس ہیں، ان کے اندر بھی کافی سارا مواد اور مٹیریل موجود ہے، اس لیے مہاتما جو ہیں وہ جب بولیں گے تو وہ والا مواد جو ہے وہ ان کو دکھایا جائے گا۔ ہاں، نہیں دکھایا جائے گا، سانوں کی پتہ دکھایا جائے گا کہ نہیں دکھایا جائے گا۔ بہرحال آج چاچو نے جناب جو تھا وہ پہلا دن کچھ اس طرح آغاز کیا، اور پہلے دن جو انہوں نے حکم جاری کیا وہ حکم فلاؤٹ کر کے ان کے منہ کے اوپر مارا گیا۔ پہلا حکم کیا تھا کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے اہم شخصیات کے بارے میں ٹرینڈ بنا رہے ہیں اور ان کے بارے میں واہیاتیاں بک رہے ہیں، میں جو تھا اس کو دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا۔ تو ایف آئی اے کے اندر چونکہ ابھی تک وہ لوگ اپنے عہدوں پہ متمکن ہیں جن کو شہزاد اکبر نے چن چن کے لا کے ایک ہی بنیاد کے اوپر، سمجھتے ہیں نا آپ، نتھو خیل والا معیار، ہاں نتھوکا والا معیار، تو اس معیار کے حوالے سے ان کو وہاں پہ تقرری کی تھی۔ تو اس کے نتیجے کے اندر وہاں پہ خاص طرح کے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، وہ اپنی جگہوں پہ ابھی تک متمکن ہے جی، کیونکہ وزیر داخلہ آیا نہیں ہے۔ بائی دا وے ان 9 کے 9 پیاروں کی ٹرانسفر ہو چکی ہوئی ہے، لیکن سابق پرائم منسٹر عمران خان نے خاص مقاصد کے لیے ان کی ٹرانسفر جو تھی اس کو ہیلڈ ان ابینس کر دیا تھا، معطل کر دیا تھا کہ یہ نہ یہاں سے موو کیے جائیں۔ تو ایک تو ان میں سے چلے گئے ہیں چھٹی کے اوپر، باقی 8 کے 8 وہیں پہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ فلاؤٹ کیسے کرنا ہے چاچو کے احکامات کو، تو انہوں نے پھر ایسے فل آؤٹ کیا کہ سائبر کرائم ونگ کے بجائے، ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ کی بجائے کاؤنٹر ٹیررزم یا اینٹی ٹیررزم کا جو ونگ ہے اس کو کہا گیا، اور اس نے یہاں پہ وہ بیٹنگ دا بش والا جو محاورہ ہے وہ کرتے ہوئے سبزہ زار میں چھاپا مار کے کسی شخص کو پکڑا۔ یہ سارا جعلی تھا جی، جال سازی تھی، اور وہ شخص جو تھا وہ شام کو رہا ہو کے گھر بھی چلا گیا۔ یہ بھی آپ کے اطلاع ہونی چاہیے، یہ بھی آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ وہ شخص جو تھا وہ چلا گیا، اور وجہ اس کی کیا تھی؟ بھائی غلط جگہ کے اوپر چھاپا مار لیا تھا۔ یہ ایف آئی اے کا ویسی کاروائی تھی کہ جیسے ہی کسی تھانے کے اوپر پریشر پڑے تو وہ تھانے دار جو ہوتا ہے، کروک تھانے دار جو ہوتا ہے پرموٹیا، وہ یہ کرتا ہے کہ فوری طور پہ جو اس کے پاس لسٹ بنی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ لسٹ کیا ہوتی ہے 10 نمبری اور وہ والے، تو ان کو بلا کے تو کہتا ہے دیکھو جی ہم نے کتنے لوگ پکڑ لیے ہیں۔ دہشت گردی کے نتیجے میں پولیس کے مختلف جگہ پہ چھاپے اور اتنے لوگ گرفتار، یہ وہ والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور وہ گرفتار چھاپے وغیرہ نہیں ہوتے، ان کو فون کر کے بلا لیا جاتا ہے اور بلا کے بٹھا دیا جاتا ہے میڈیا کے سامنے، اور دکھا دیا جاتا ہے کہ دیکھیں ہم نے فوری طور پہ کاروائی کرتے ہوئے کیسے لوگ پکڑتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایف آئی اے نے وہ حرکت کی ہے۔ متعلقہ شعبے کو کچھ تھوڑا بہت پتہ ہو سکتا تھا کہ کون سے لوگ یہ کام کس طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن اس شعبے کو یہ اسائنمنٹ نہیں دی گئی۔ یوں چاچو کے احکامات جو تھے ان کو فلاؤٹ کیا گیا، تو چاچو کو خبر ہوگا کیسے کیسے کروک جو ہیں وفاقی بیوروکریسی میں ان کے احکامات کی ایسی تیسی اور آئی تئی پھیرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن جب یہ خبر بریک ہوئی ہے، تقریباً 2 بجے کے قریب بریک کروائی گئی کہ جناب
وہ جو ہیں FIA نے چھاپا مار کے کچھ لوگوں کو پکڑا ہے، تو اس وقت باجوہ صاحب کے حوالے سے ایک ٹرینڈ جو تھا، جو کہ گزشتہ کئی دنوں سے چل رہا تھا، وہ ٹاپ پہ آ چکا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ خبر بریک ہوئی ہے اور میں نے ریفریش مارا ہے تو وہ ٹرینڈ غائب ہو گیا۔ بڑے بہادر ہے وہ، بڑے بہادر ہے۔ اس کے بعد پھر ایک آیا وہ جو کچھ سلطان سالار سلطان ہے، وہ میرے ہاں بھی آ کے بہت گالیاں بکتا رہا ہے۔ وہ ان کا ایک پلر ہے پنجاب کے اندر، ایک وہ اظہر مشوانی ہے، وہ بھی بہت بھونکتا رہا ہے، وہ بھی ایک پلر ہے ان کا۔ جب ان کے آئے اور پتہ چلا کہ جناب وہ انہوں نے عمران خان کو ٹیگ کیا ہوا ہے کہ جی میرے گھر کے باہر جو ہے وہ جو ہے ڈالے کالے ڈالے گھوم رہے ہیں، اور بتائیں میں کیا کروں، میں اس وقت گھر پہ نہیں ہوں، میں گھر سے باہر ہوں، میری فیملی کو تنگ کر رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ لوگ جو ہیں چونکہ انہیں اپنے کالے سیاہ کرتوتوں کا پتہ تھا، ابھی کوئی یوتھیا قسم کی مکھی لگتی ہے نا، ہاں پچھائی نہیں چڑھ رہی، وہ چونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے کالے کرتوت کیا ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں، اور جب کوئی جرم کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا جرم کر رہا ہے، تو وہ اپنے گھر سے ادھر ادھر ہو چکے ہیں۔ جی، وہ اپنے گھر سے ادھر ادھر ہو چکے ہوئے ہیں، اور یہ ہے۔ اس کے بعد وہ جو جبران ہے وہ ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جو ڈاکٹر ارسلان ہے، یہ سارے جو وارداتیے ہیں، یہ جو سارے 2 نمبر ہیں، یہ جو سارے سوشل میڈیا ٹیررسٹ ہیں، یہ سوشل میڈیا ٹیررسٹ جو ہیں یہ ہائیڈ آؤٹس میں جا چکے ہوئے ہیں۔ جی، PTI کے سوشل میڈیا ٹیررسٹ جو ہیں وہ اپنی بلوں میں گھس گئے ہیں، اور ان بلوں میں ان چوہوں کو نکالنے کے لیے پانی ڈالنا پڑے گا، اور پانی ڈالنا آپ کا اور میرا کام نہیں ہے، یہ لا انفورسنگ ایجنسیز کا کام ہے، جن کو پتا ہے کہ یہ کہاں پہ چھپے ہوئے ہیں۔ ہم تو صرف ان کی جو ٹویٹس آتی ہیں یا ان کے جو میسیجز آتے ہیں، اور اس کے اوپر ان سے ان کا بات کیا کرنی ہے، ان سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ کسی لا انفورسنگ ایجنسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ اس دوران انہوں نے یہ بھی چلایا کہ ارسلان غالب کے گھر کے اندر چھاپا پڑ گیا ہے اور بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ بھائی اس نے قوم کو جتنی گالیاں بکی ہیں، مطلب میری ذات پہ نہ جائیے، میرا تعصب بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس طرح اس نے نئی نسل کا اخلاق تباہ و برباد کیا ہے، اس کو تو ڈی چوک کے اندر کہیں پہ کوئی اس کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو مشرف کے ساتھ جسٹس سیٹھ صاحب نے کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو وہ کیا حکم تھا، وہی ارسلان خالد کے ساتھ ہونا چاہیے، ڈاکٹر ارسلان خالد کے ساتھ۔ لیکن قانون کو اپنا رستہ لینا چاہیے، اور قانون کے رستے کا ہم انتظار کرتے رہے۔ چاچو جو ہیں انہوں نے احکام جاری کر دیے، اور اگر کوئی ان تک ہماری یہ بات پہنچا دے کہ جناب وہ ان کے احکامات کو فلاؤٹ کر دیا گیا ہے۔ لیکن چاچو کے ایکٹیو ہونے سے پہلے ہی ایک خبر اور آئی افطاری سے پہلے، اور وہ تھی فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ، اور فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ کے اندر میکرو پالیسی ایشوز ڈسکس ہوا کرتے ہیں۔ ہمیں اس پریس ریلیز کی بڑی عادت ہے اور بڑے عرصے سے عادت ہے، اور ہم اس کے اندر سے الفاظ اور معنی نکالا کرتے ہیں، لیکن شاید کسی مائکرو، اور شاید ہماری جو قیادت ہے عسکری بھی اور سیاسی بھی، وہ اس کو مائکرو نہ سمجھتی ہو، میکرو ہی سمجھتی ہو کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے، پالیسی لیول کا ایشو ہے۔ اس پریس ریلیز کے اندر ہمیں پتہ چلا کہ جناب یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین چل رہی ہے، پاکستان فوج کی اعلیٰ قیادت اس کے بارے میں بہت ڈسٹرب ہے۔ ٹھیک ہے، ایک واحد یہ مطلب الگ سے اس کو پوائنٹ بنایا گیا کہ اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا گیا، لیکن اس میں جو پازیٹیو بات تھی، اور بعض لوگوں نے اس کو کہا کہ نہیں اس طرف توجہ دی جانی چاہیے، وہ پازیٹیو بات یہ تھی کہ اس اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میٹنگ کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ جو لوگ اس حرکت میں اور ان حرکات میں ملوث ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ میرا مطلب ہے کہ ان کی فہرستیں بن گئی ہیں۔ اب کیا کریں، وہ جو لوگ ان حرکات میں ملوث ہیں، لوگوں نے ان کی تصاویر جو تھیں وہ پاک فوج کے اندر اعلیٰ عہدوں پہ متمکن جو ماضی قریب تک لوگ رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کی سیلفیز جو کہ انہوں نے کسی وقت میں پوسٹ کی تھیں، لوڈ کی تھیں، وہ لوگوں نے شیئر کرنا شروع کر دیں۔ تو پھر وہ مجھے امام دین یاد آ گیا، امام دین گجراتی، ٹھیک ہے، اس نے کہا تھا اتنے ون دی لکڑ آئی ہے، ہاں کوئی موچی ہے کوئی نائی ہے، ٹیم باروں نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے، اگلا مصرع پاکستان کے اندر ہر پنجابی بچے کو یاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے سمجھ جانا ہے۔
تو وہ کچھ ایسا ہی مسئلہ لگ رہا ہے جی، کیونکہ جو بچے اس وقت یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر گالیاں بکتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، ان کی سیلفیاں بھی موجود ہیں اعلیٰ قیادت کے ساتھ، تو پھر کیا کریں؟ بات تو سمجھ آتی ہے نا، محنوں تو آندی ہے، تو بھی آنی چاہیے نا یار، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر فہرستیں اسی لیے بن گئی نا آسانی سے کہ انہیں پتہ ہے کہ کیڑے سمپولیے کو سپاں دے پتر کبھی متر نہیں ہوندے ہیں، سپاں دے پتر کدی متر نہ ہون پاویں چلیاں دودھ پیائیے، ہیں چلی اینو کہندے چلیاں دودھ پیائیے، تو وہ سر دودھ پلایا آپ نے اور وہ اب بھگتی ہے ان کو، لیکن شکر ہے کہ آپ کے پاس ان کی فہرستیں محفوظ ہیں، بس ان فہرستوں کے اوپر نا جو کوئی اگر ادائیگی استائیگی جا رہی ہے تو وہ بند کر دیجئے، یہ گالم گلوچ کا والیوم جو ہے یہ بند ہو جائے گا۔ پاکستان کے اتنے بڑے پالیسی فورم کے اوپر ان جیسے چمونوں کا ڈسکس ہونا اس امر کی نشاندہی کرتا ہے۔ مجھے یاد آ گیا کہ جب یہ جو مجاہدین ہم نے تخلیق کیے تھے، بائی دا وے یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جناب عمران خان صاحب نے امریکہ کے اندر جا کے انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کو ہم نے خود ٹرین کیا، اور جب آپ نے وہ ٹرین کر لیا تو پھر جب وہ ہو گئے مرسنریز ہو گئے، تو مرسنریز تو پھر ہوتا ہے وہ پرائے کا قاتل ہوتا ہے، اس کو جو بھی پیسے دے گا وہ اس کے لیے کرے گا۔ مجھے خوف یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا مرسنریز ہیں جو کہ تخلیق کیے گئے تھے ایک خاص مقصد کے لیے، اب یہ وہ والے مرسنریز نہ بن جائیں کہ کوئی بھی انہیں دنیا میں پیسے دے اور یہ پاکستان کے مفادات، پاکستان کے اداروں اور پاکستان کی اہم شخصیات کے بارے میں بکواسیات کرنا شروع کر دیں۔ یہ شدید خدشہ ہے مجھے ذاتی طور کے اوپر، اور میرے بیشتر خدشات جو ہیں وہ درست ثابت ہوتے ہیں بعد کے اندر۔ یہ مرسنریز کی صورت کے اندر وجود میں آ گئے ہیں، یہ سارے جو آئٹم نمبر یہ کر رہے ہیں جس کے اندر پاسپورٹ جلانا اور پاکستان کا پرچم جلانا ہے، یہ ابھی ابتدا ہے، یہ اس سے بہت آگے جائیں گے، یہ پاکستان کے حوالے سے اور بھی غیر محتاط ہوں گے۔ یہ جو ہمارے پی ڈی ایم والے ہیں، پی ڈی ایم نہیں، یہ جو پختون پی ٹی ایم والے جو ہیں، یہ پی ٹی ایم والے بیچارے تو اس کا عشر شیر بھی نہیں بولتے، تو ان بیچاروں کو غائب کر دیا جاتا ہے، اور کئی دن تک علی وزیر، کئی مہینے تک علی وزیر جو ہوتا ہے، ابھی بھی وہ بیچارہ جو ہے وہ اس کی بیل نہیں ہو رہی، اس کو رہا نہیں کیا جا رہا، اس بیچارے کی قسمت میں تو رہا ہونا نہیں لکھا۔ تو سر یہ جو ہیں اور جن کی آپ کے ساتھ سیلفیاں بھی ہیں، یا آپ کے کولیگز کے ساتھ، یا آپ کے مہربانوں کے ساتھ، یا آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ سیلفیاں ہیں نا جو آج کی فارمیشن کمانڈر کی میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے سر، تو کچھ کی تو سر کے ساتھ بھی ہے نا، تو سر اگر ان لوگوں کی آپ کے ساتھ سیلفیاں تو ہمارے تو پر جلتے ہیں نا سر جی، ہم تو ایسی آئی ڈی سے ویسے ہی دور بھاگتے ہیں، سیدھا بلاک مارتے ہیں، جتنی مرضی وہ گالیاں نکال چکا ہو اس گند کو ڈیلیٹ کر کے فوری طور پہ بلاک مارتے ہیں کہ یہ اور گالیاں نہ نکالیں، ہم تو کبھی جواب بھی دینے کی گستاخی نہیں کرتے۔ تو سر مطلب کہ سمجھ آئیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ چاچو کو بھی پہلے دن فل آؤٹ کر دیا گیا ہے، اور سر جو ہیں وہ تشویش میں مبتلا ہیں، اور انہوں نے لسٹیں بنا لی ہیں، اور بیشتر ان میں سے جو ہیں وہ پاکستان کی جغرافیائی حدود سے باہر ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں جی، ہمارے پلے تو آپ نے کاک بھی نہیں چھوڑا، اس لیے ہم تو اس بارے میں صرف چپ ہیں۔ بس ایک حضور کو یاد دہانی کروا دیتے ہیں روزانہ کہ سر جی وہ ذرا پلگ کھینچ دیجیے، ان کا ڈالر والا پلگ کھینچ دیجیے سر، گالیاں ملنا بند ہو جائیں گی۔ ڈالر والا پلگ نہیں کھینچیں گے، یہ پانچویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے تحت آپ پالیسی کے تحت آپ نے یہ جو سمپولیے پالے تھے، تو اسی طرح یہ ڈنگ مارتے رہیں گے ان پسندوں کو، بلکہ شر پسندوں کو جو ہے بس دودھ پلانا بند کر دیجئے، یہ اگلے ہفتے 2 ہفتے کے اندر اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ بس یہی عرض کرنی تھی آج کے اس ولاگ کے اندر۔ باقی بھی بات کرتے ہیں، مختلف موضوعات ہیں ان کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اوپر آج اتنی ہی کہ ایک تو جو انٹیریئر منسٹر آئے اس کو یہ خبر ہو کہ ابھی شہزاد اکبر کے چن کے لائے ہوئے 9 میں سے 8 لوگ اپنی جگہوں پہ ہیں، اور انہوں نے آپ کے پہلے دن کے پہلے حکم کو فل آؤٹ کر دیا ہے۔ اور دوسرا کہ سر جی وہ جو سیلفیاں ہیں کم از کم وہ تو ڈیلیٹ کروائیں نا جی، وہ آپ کی فارمیشن کمانڈر میٹنگ کے اندر ہی احباب بیٹھے ہوئے تھے جن کے ساتھ ان کی سیلفیاں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔